بسم الله الرحمن الرحيم. ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک سوال یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہے تو انہیں مولا کیوں کہا جاتا ہے؟ بعض مولا کائنات بھی کہتے ہیں. تو یاد رکھو لفظ مولا یہ لفظ ولی سے بنا ہے. تو ولی دوست کو کہتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب حج سے واپس لوٹے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا ہو. جس کا میں مولا ہوں تو یہ علی بھی اس کا مولا ہے. لوگ اتنی ساری حدیث بیان کرتے ہیں، اس حدیث کا ایک اور جملہ جو صحیح اسانید کے ساتھ ثابت ہے وہ بیان نہیں کرتے. وہ جملہ اس جملے کا معنی بیان کر دیتا ہے، کیونکہ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم والی من والا ہو. اے اللہ جو علی کو مولا مانے، اس سے دوستی لگائے، تو بھی اس سے دوستی لگا. وعاد من عادا ہو، جو علی سے عداوت اور دشمنی رکھے تو بھی اس سے عداوت اور دشمنی رکھ. یہ عداوت اور ولایت، عداوت کے مقابلے میں لفظ ولایت ہے. عداوت دشمنی کو کہتے ہیں اور ولایت دوستی کو کہتے ہیں. تو اس کی وجہ بھی یہ تھی، کچھ لوگوں نے بلا وجہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر کچھ اعتراضات کیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس موقع پر حضرت علی کی صفائی خود بیان کرتے ہوئے یہ جملہ فرمایا. تو یہ ولایت اور دوستی کے معنوں میں. ویسے لفظ مولا عربی زبان میں اور بھی کئی معنوں میں آتا ہے. مولا آزاد کرنے والے مالک کو بھی کہتے ہیں. مولا لفظ غلام کے لیے بھی آتا ہے. لفظ مولا کا معنی انگریزی میں جو آپ لفظ کزن استعمال کرتے ہیں، چچا کا بیٹا، ماموں کا بیٹا، پھپھی کا بیٹا، خالہ کا بیٹا، جنہیں آپ کزن سے تعبیر کرتے ہیں نا عربی میں، اس کے لیے بھی لفظ مولا آتا ہے. بعض ایک اور معنی کی طرف چلے جاتے ہیں کہ مولا کا معنی مددگار ہے. تو لہذا علی آج بھی ہماری مدد کرتے ہیں، ان کو مدد کے لیے پکارا جائے تو وہ مدد کو پہنچ جاتے ہیں. یاد رکھو جہاں اسباب اور وسائل سے ماورا ہو کر مدد کا مسئلہ ہوتا ہے وہ صرف اللہ سے ہوتی ہے. بندے جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں یہ اسباب اور وسائل کے ساتھ ہے. اللہ نے آپ کو اسباب دیے، وسائل دیے، مال دیا، دولت دی. آپ کسی غریب آدمی کی نصرت اور مدد کر دیتے ہیں. اس کی کوئی مصیبت اور مشکل ہے، قرضہ چڑھا ہوا ہے، آپ اس کا قرضہ اتروا دیتے ہیں. یہ مدد زیر باس ہے ہی نہیں شرع میں، تو یہ بالکل جائز ہے. ہمارے حافظ عبداللہ شیخو پوری رحمہ اللہ ایک مثال دیتے تھے یہ بات سمجھانے کے لیے کہ ایک بندے نے چارہ کاٹا
اور چارہ کاٹ کے گٹھڑی باندھ کے اب کھڑا ہے کہ وہ کوئی اٹھوا کر اس کے سر کے اوپر رکھ دے، تو پاس سے کوئی بندہ گزرتا ہے تو اس کا یار میری مدد کر اور یہ گٹھڑی اٹھا کے میرے سر پہ رکھ دے، تو وہ اٹھوا کے سر پہ رکھ دے گا، یہ مدد اللہ نے اس کو ہمت دی ہے، یہ جائز ہے۔ اب وہی گٹھڑی باندھ کر کسی قبرستان میں رکھ لے اور جو قبر میں مدفون ہے اس کو کہ اٹھوا کے میرے سر پہ رکھ، تو یہ نہیں ہوگا کہ یہ اسباب سے ماورا ہے، وہ فوت ہو چکا ہے، دنیا سے گزر گیا ہے، اب اس کا دنیا میں کوئی معاملات میں دخل نہیں ہے۔ تو اگر مولا بمانے اس طرح کی مدد کے ہونا تو ایک واقعہ پھر ذہن میں لے آؤ۔ جس وقت احد کا موقع تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں درے کے اوپر کچھ صحابہ کو بٹھایا، وہ آج بھی درہ پہاڑ کی چھوٹی سی چوٹی رہ گئی موجود ہے، باقی جو میدان احد ہے الحمدللہ وہاں بہت بڑی جامع مسجد بنا دی گئی ہے، اس کے ساتھ ایک طرف شہدائے احد کا قبرستان ہے۔ تو وہ درے پہ اوپر کچھ صحابہ کو بٹھا دیا اور حکم دیا جب تک میرا آرڈر نہ آئے درہ نہیں چھوڑنا۔ اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی، کافر میدان جنگ میں مال و زر چھوڑ کے بھاگ گئے۔ جب وہ بھاگ گئے نا تو جو میدان میں موجود صحابہ تھے پھر ان کا چھوڑا ہوا مال اکٹھا کر رہے تھے، تو جو درے پر لوگ تھے ان میں اختلاف ہوا، کچھ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی کی بات کا مقصد تو اتنا ہی تھا کہ دشمن جب تک یہاں ہے اتنی دیر تک درہ نہ چھوڑنا، اب دشمن بھاگ گیا ہے، اب ہم ان کی مدد کے لیے سامان اکٹھا کرواتے ہیں۔ تو ایک گروہ نے کہا کہ نہیں، جب اللہ کے نبی نے کہا میرا حکم نہ آئے تو چھوڑنا ہی نہیں ہے، جب تک رسول اللہ کا حکم نہیں آئے گا ہم نہیں چھوڑیں گے۔ وہ چند صحابہ وہاں رہ گئے، باقی میدان میں اتر آئے۔ اس وقت خالد بن ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو یہ جاہلیت کے زمانے بھی بڑے جنگجو اور جنگ کے میدان کے بڑے ماہر آدمی تھے۔ تھوڑا سا ہی آگے نکلے ہی تھے، پیچھے مڑ کر دیکھا تو درہ خالی ہے، اتنے لوگ نہیں ہیں، وہ واپس پلٹے وہاں سے نا، تو درے کی طرف سے آ کر اوپر چڑھے، ادھر سے حملہ کر دیا۔ تو مسلمان تو مصروف تھے مال جمع کرنے میں، توجہ ادھر تھی نہیں کہ ایسا بھی ہو جائے گا۔ یکدم جب انہوں نے حملہ کیا تو مسلمانوں کی صفوں میں ذرا کھلبلی مچ گئی، بڑا نقصان بھی ہوا، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے والے جو 4 دانت ہیں ان میں سے ایک دانت ٹوٹ گیا، جس کو عربی میں رباعیہ کہتے ہیں۔ تو آپ کا ایک رباعیہ 4 دانتوں میں سے ایک دانت میدان احد میں شہید ہو گیا۔ سر پر جو لوہے کی ٹوپی جنگی پہنی ہوئی تھی وہ بھی اندر تھوڑی سی دھنس گئی، زخم ہو گیا سر، کیونکہ آپ نے یہ فرمایا نا ایک موقع پر کیف یفلح قوم شجوا راس نبیہم، وہ قوم کامیاب کیسے ہوگی جنہوں نے اپنے پیغمبر کے سر کو زخمی کر دیا۔ تو ابو سفیان بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی، تو انہوں نے جب دیکھا نا کہ اب ہر طرف کھلبلی مچ گئی، ابو سفیان نے پہاڑی پر کھڑے ہو کر اعلان کیا، پوچھا حل فیکم محمد، اور لوگوں بتاؤ کیا تمہارے اندر محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک نے فرمایا اس کے سوال کا جواب نہیں دینا، چپ رہو۔ پھر اس نے کہا حل فیکم ابو بکر، کیا تمہارے اندر ابو بکر ہیں؟ فرمایا نہیں جواب دینا۔ تیسرا سوال کیا حل فیکم عمر، کیا تمہارے اندر عمر ہیں؟ فرمایا جواب نہیں دینا۔ جاہلیت کے دور میں بھی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر اور عمر بھی ہیں۔ جب تینوں کا جواب نہ ملا تو اس نے نعرہ مارا، کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ اولو حبل، اولو حبل، حبل بت تھا نا ان کا مکے میں، اس کو پکار کے کہہ رہا ہے اے حبل تو
تو اونچا ہو جا، اے ہبل تو اونچا ہو جا۔ اب یہ تھا شرکیہ نعرہ کہ احد میں کھڑے ہو کر جو بت اپنا مکے میں رکھا ہوا ہے اس کو مخاطب ہو کر کہہ رہے، اللہ کے نبی نے توحید کی بات آئی پھر تاخیر نہیں کی، فرمایا عمر اس کو جواب دے، اللہ اعلی و اجل، اللہ اعلی و اجل، سب سے اونچا اور جلیل القدر ہمارا اللہ ہے۔ پھر اس نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، لنا عزا ولا عزا لکم، ہماری دیوی مددگار عزا ہے اور تمہارے پاس مدد کے لیے کوئی عزا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا فرمایا؟ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ مولانا، اللہ ہمارا مددگار ہے، ولا مولا لکم، تمہارا کوئی مددگار۔ آپ بتائیں کیا حضرت علی احد میں تھے کہ نہیں تھے؟ علی احد میں تھے رضی اللہ تعالی عنہ، تو اس موقع پر جب مدد کی بات تھی تو کیوں نہیں کہا علی مولانا ولا مولا لکم؟ تم عزا کی بات کرتے ہو، ہماری مدد کے لیے علی ہیں، تمہارے پاس کوئی مددگار نہیں ہے، یہ نہیں کہا۔ جب مدد کا مسئلہ تھا تو کیا فرمایا؟ اللہ مولانا ولا مولا لکم۔ اور قرآن میں بھی ہے، دوسرا پارہ، تیسرا پارہ سورۃ البقرہ آخر میں، انت مولانا فانصرنا، انت مولانا، یا اللہ ہمارا مولا تو ہے، فانصرنا، تو ہماری مدد کر۔ جہاں مولا بمانے مدد ہے نا، اللہ نے بھی واضح کر دی ہے، انت مولانا فانصرنا، تو ہمارا مولا ہے، مددگار ہے، ہماری مدد کر۔ جب آپس میں ایک دوسرے کو مولا کہتے ہیں تو وہ دوست کے معنوں میں ہوتے ہیں۔ آپ نے حضرت زید سے کہا یا زید انت اخونا و مولانا، تو علماء کو بھی تو آپ کہتے ہیں نا مولانا، مولانا کیا حال ہے، یا مولا بمانے دوست ہوتا ہے۔ تو اس لیے دوستی کے معنوں میں حضرت علی بھی مولا ہیں، اللہ کے پیغمبر تمام ایمان والوں کے دوست ہیں، پیغمبر بھی مولا ہیں، ملائکہ تمام ایمان والوں سے محبت کرتے ہیں، فرشتے اور جبریل علیہ السلام سمیت سب مولا ہیں، اور مومن بھی ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، ہر مومن دوسرے مومن کا مولا ہے۔ سورہ تحریم دیکھو قرآن میں، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے کہا نبی پاک سے کہ نبی پاک کا مولا اور دوست اللہ بھی ہے، جبریل بھی ہے، وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، نیک ایمان والے بھی مولا ہیں۔ تو ہر مومن دوسرے مومن کا مولا بمانے دوست، مولا بمانے محبت کرنے والا، اور جب اسباب سے ماورا ہو کر مدد کے لیے مولا ہے وہ انت مولانا فانصرنا۔ یہ فانصرنا کا اگلا لفظ ساتھ ہی بتاتا ہے مدد کے لیے وہ اللہ مولا ہے۔ یہ ایک سوال ہے نظر و نیاز کا معنی کیا ہے؟ یہ میں نے پیچھے بھی ایک سوال کے جواب میں بتایا تھا کہ نظر اور نیاز، جب کوئی بندہ یہ مان لیتا ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں اتنی متعین چیز اللہ کی راہ میں دوں گا، وہ ہے نظر و نیاز۔ تو نظر اور نیاز بالاتفاق عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ کا حق ہے اور اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے۔ دوسرا سوال، امیر معاویہ صحابہ تھے، یہ آپ جیسے مسلمانوں کو تو پکا یقین ہونا چاہیے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، اللہ کے نبی کے سالے بھی تھے، اور محدثین ان کو خال المؤمنین کہتے ہیں، ایمان والوں کے خالو بھی ہیں، ماموں۔
خال عربی میں ماموں کو کہتے ہیں۔ کیسے؟ نبی کی بیوی امت کی ماں لگتی ہے نا، وازواجہ امہاتہم، تو ان کی ہمشیرہ رسول اللہ کی بیوی تھیں، تو مومنوں کی کیا لگیں؟ ماں۔ تو ماں کا بھائی کو کیا کہتے ہو؟ ماموں۔ اس لیے محدثین و فقہا عقائد کی کتابوں میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خال المؤمنین کہتے ہیں، یہ ایمان والوں کے ماموں ہیں۔ تو جس کو ایمان ہوگا وہ تو ماموں تسلیم کر لے گا، اور جس کو ایمان نہیں ہوگا وہ ماموں کیا، وہ رشتہ اسلام کا بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ بعض لوگ بڑے ہی عجیب قسم کا فلسفہ اور عجیب قسم کا نظریہ رکھتے ہیں۔ دیکھیں تمام اہل سنت جتنے محدثین اکابر فقہا گزرے ہیں نا، سب کے ہاں بڑی بڑی تفسیروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث موجود ہے، بخاری میں بھی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس آخر عمر میں گئے، کلمے کی دعوت دی، اس نے انکار کر دیا، موت واقع ہو گئی، اللہ نے آیت اتار دی کہ اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ جس کو ہدایت دینا پسند کرے نہیں دے سکتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِی مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تب یہ لوگ ان کو ایمان والا ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں۔ بلکہ آپ ٹھوکر نیاز بیگ کی طرف جائیں نا، تھوڑا سا آگے رائیون روڈ پر آگے ایک موڑ پر مسجد بنی ہے، مسجد کا نام ہے جامع مسجد حضرت ابو طالب۔ تو اب وہ حضرت علی کے باپ ہیں، اس لیے ان کو وہ مسلمان ثابت کرنے پر، بلکہ مومنوں کے بڑے باپ ثابت کرنے پر تلے ہوئے۔ ادھر امیر معاویہ سے دشمنی ہے، ان کے باپ ابو سفیان بھی فتح مکہ کے بعد اسلام لانے والے لوگوں میں تھے، مسلمان ہو گئے، تو نہ امیر معاویہ کو مسلمان مانتے ہیں اور نہ ہی ان کے والد ابو سفیان کو مسلمان۔ ابو سفیان کو مسلمان اس لیے مانتے کہ وہ معاویہ کے باپ ہیں، ابو طالب کو اس لیے مسلمان ثابت کرنے پر زور لگا دیتے ہیں کہ علی کے باپ ہیں۔ اصل ساری بیس ہی حضرت علی کے نام پر بنائی ہے۔ جبکہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تو کتنے محدثین نے ذکر کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اترتی تھی، جب سے مسلمان ہوئے تو آپ انہیں بھی بلا کر بعض اوقات وحی لکھواتے تھے، یہ کاتب وحی تھے، تو صحابی بھی تھے اور وحی لکھنے والے صحابہ میں سے تھے۔ نماز میں امام کے پیچھے مقتدی تیسری چوتھی رکعت میں فاتحہ اور کوئی دوسری صورت نہ پڑھے تو سورۃ الفاتحہ پڑھنا تو لازمی ہے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، بخاری مسلم ابو داؤد موطا وغیرہ میں حدیث ہے، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اوپر والی قرأت اختیاری ہے، جہری نمازوں میں صرف فاتحہ پڑھے گا۔ فلا تقرؤوا بشیء من القرآن اذا جہرت الا بام القرآن، نسائی وغیرہ میں حدیث ہے جب میں جاری قرآن پڑھوں تو میرے پیچھے فاتحہ کے سوا کچھ نہیں پڑھنا۔ سری نمازوں میں منع نہیں کیا۔ اہل بیت سے مراد صرف 5 تن ہی ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں یہاں سے اہل بیت شروع ہوتے ہیں۔ 5 تن سے مراد رسول، فاطمہ، حسن و حسین، علی رضی اللہ عنہ۔ یہ تو میں پچھلے جمعہ بھی تفصیل سے بتایا ہے، آج بھی میں نے کچھ باتیں عرض کی ہیں۔ اگر 5 تن یہ اہل بیت یہاں سے شروع ہوتے ہیں، بی بی فاطمہ سے، تو فاطمہ کو جنہوں نے جنم دیا ہے وہ رسول پاک کے اہل بیت نہیں ہیں۔ اہل بیت گھر والی، تو گھر والی کس کو کہتے ہو؟ بیوی کو۔ تو بیوی اگر اہل بیت نہیں تو پھر اولاد کہاں سے آ جاتی ہے؟ اس پر میں نے پچھلے جمعے ایک بات آپ کو بتائی تھی، اگر بیوی کو اہل بیت سے خارج کر دیں، صرف اولاد اہل بیت پہ مانیں، تو کیا حضرت فاطمہ حضرت علی کے اہل بیت میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ حضرت علی کی بیوی ہے نا، تو بیوی اہل بیت میں نہیں، چلو نبی پاک کے تو اہل بیت ہوئے، تو علی کے تو اہل بیت پھر نہ ہوئے۔ جبکہ ہم مسلمان یہ نہیں سمجھتے، ہمارے نزدیک وہ حضرت علی کے اہل بیت ہیں۔ ایسے ہی جیسے رسول پاک کی گھر والیاں، آپ کی بیویاں آپ کے اہل بیت ہیں، ایسی حضرت علی کی بیویاں وہ علی کے اہل بیت ہیں۔ آپ میں جو شادی شدہ ان کی بیویاں ان کے اہل بیت ہیں۔
قرآن نے اہل بیت کا لفظ جو ہے نا یہ ازواج کے لیے استعمال کی ہے، عورت کے لیے استعمال کی ہے۔ میں نے پچھلی دفعہ آپ کو مثال دی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو جب ماں نے تابوت بنا کر رکھ کر دریا میں ڈال دیا اور بہن بھی پیچھے پیچھے سائیڈ پہ رہ کے دیکھتی چلی جا رہی، تو وہ بالآخر تابوت فرعون کے محل میں پہنچا دیا گیا۔ جب دیکھا بچہ ہے تو اٹھا کر لے گئے، تو میاں بیوی نے مشورہ کیا کہ ہم اس بچے کو بیٹا بنا لیں، نتخذہ ولدا، تاکہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ اس بچے کو ہم بیٹا بنا لیں، تو دودھ پلانے کے لیے اس دور میں دائیاں بلائی جاتی تھیں، تو مختلف دائیاں بلائی گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی عورت کا دودھ نہیں پیا، وجہ اللہ نے ان کو روکا ہوا تھا، وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، دودھ پلانے والیوں کا دودھ ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر حرام کر دیا تھا۔ کسی عورت کے یہ دودھ پینے کو تیار ہی نہیں، اب وہ پریشان بھائی کریں کیا، بچہ اتنا پیارا ہے اور بیٹا بنانا ہے، تو دودھ پینے کے لیے کسی عورت کو قبول نہیں کرتا۔ بہن بھی چلتے چلتے فرعون کے محل میں اندر پہنچ گئی، تو کیا کہتی ہے وہاں جا کر، هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ، هل ادلکم، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں، علی اہل بیت، اہل بیت پر، یکفلونہ، جو اس کی کفالت کریں گے۔ تو جا کر کس کو لیں؟ ماں کو۔ جب ماں کو لے کر آئیں اور موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر انہوں نے اپنی چھاتی پر لگا لیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ تو پھر انہوں نے کہا جاؤ بی بی لے جاؤ، اس کی پرورش کرو، جتنے اخراجات آئیں گے سرکار کے خزانے سے ملتے رہیں گے۔ تو وہاں اہل بیت کس کو کہا؟ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو، علی اہل بیت یکفلونہ۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتہ، بوڑھی جب ان کی عمر تھی تو بچے کی بشارت دینے آیا، تو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی پاس کھڑی تھی۔ جب بچے کی بشارت دی تو وہ تعجب سے کہنے لگی کہ کیا اس عمر میں ہمارے ہاں بچہ ہوگا؟ تو کیا کہا، اتعجبین من امر اللہ، کیا تم اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ سلام علیکم اہل البیت، سلام علیکم اہل بیت، تمہارے پر سلامتی ہو۔ یہ فرشتے نے کس کو کہا؟ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو۔ تو بیوی تو اہل بیت میں قرآن بتا رہا ہے اول فرصت میں داخل۔ بڑی عجیب منطق ہے، بیوی کو اہل بیت نہیں ماننا، بیوی سے پیدا ہونے والی اولاد کو اہل بیت مان لیا۔ ایک آدمی زمین مدرسہ کے نام وقف کرتا ہے، 20 سال بعد وہ مقروض ہو جاتا ہے، کیا وہ جگہ بیچ کر اپنا قرضہ ادا کر سکتا ہے؟ بھائی جو چیز اللہ کو دے دی جائے نا، اللہ کے لیے وقف کر دی جائے، پھر وہ بندے کی ملک نہیں رہتی، وہ تو اس کا مالک ہی نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہے، جو چیز ہبہ کر دی جائے نا، عطیہ دے دی جائے اللہ کے لیے، لا یوہب ولا یورث ولا یباع، نہ اس کو بیچ سکتا ہے، نہ وہ کسی کو آگے تحفہ دے سکتا ہے، نہ اس کو وراثت میں اس کی تقسیم کیا جائے گا۔ وہ تو اب نہ اس کا وارث ہے نہ مالک ہے، اب وہ اللہ کی ہے۔ تو مقروض ہو گیا 20 سال بعد، تو قرضے کا انتظام کرے کہ اتارنے کی کوشش کرے، اگر اس کو اتارنے کی ہمت نہیں ہے تو دوسرے مسلمان اپنی زکوٰۃ سے بھی اس کی مدد کر سکتے ہیں کہ مقروض کا قرضہ، جو قرضہ اتارنے کی ہمت نہ رکھتا ہو، اموال زکوٰۃ سے اتارا جاتا ہے۔ گروی مکان لینا درست ہے یا نہیں؟ ہمارے ماحول میں گروی کی جو شکل موجود ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مثلا 4 لاکھ 5 لاکھ ایک بندے کو دیا جس کا گھر ہے، اسے گھر لے لیا، اب ہوگا کیا؟ یہ اس گھر کو استعمال کرتا رہے گا، جب وہ 4-5 لاکھ روپے چھوڑے گا تو اس کو واپس سارا مل جائے گا، تو اس کا رقم اس کے پاس بطور امانت ہے۔ یوں بھی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ مقروض ہے ایک لحاظ سے اس کا،
کہ وہ اس کے ذمہ واجب الادا ہے وہ رقم جو اس نے گروی مکان والے سے لیا ہوا ہے. تو واجب الادا رقم جو ہے کسی سے جتنی لینی ہونا تو اس کے اوپر جو منافع لیا جائے گا وہ سود ہوگا. کل قرض جر منفعۃ فهو ربا، جو بھی قرض والی صورت بنے اور وہ نفع کھینچ کر لائے تو وہ سود ہوتی ہے. ایک مثال دیتا ہوں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مسئلہ پوچھا گیا، یہ بہقی میں حدیث ہے. مسئلہ کیا پوچھا؟ ایک بندے نے کہا کہ میرے کچھ پیسے کچھ حقوق فلانے بندے کے ذمے ہیں، میں نے اس سے اپنا حق لینا ہے، اور وہ بندہ مچھلی کا کاروبار کرتا ہے، تو کبھی کبھی مجھے وہ مچھلی تحفے میں بھیج دیتا ہے، تو وہ تحفہ میرے لیے جائز ہے کہ نہیں؟ تو عبداللہ بن عباس نے فرمایا اللہ کے بندے اگر تو مچھلیاں کچھ لے کے کھا چکا نا تو حساب کر لے، جتنی کھا چکا ہے نا تو حساب کر کے اتنے پیسے جتنا تو نے حق لینا اس میں سے کاٹ دے، باقی لے لے. اگر زیادہ کھا چکا ہے تو اس کو اتنی زائد رقم اس کو دے دے، کم ہے تو منہا کر کے بقایا اپنے پیسے لے لے. اس کو انہوں نے سود قرار دیا. تو جب کسی کے ذمے واجب الادا حق ہے آپ کا تو وہ تحفہ بھی دے تو قبول نہیں ہے، وہ سود ہے. تو گروی والی رقم واجب الادا ہوتی ہے اس شخص کے ذمے. تو اسی طرح کھڑی ہے، یہ سال سال یا خود رہتا ہے یا پھر کیا کرتے ہیں آگے کرائے پر چڑھا کر کرایہ لے کے کھاتے رہتے ہیں. وہ جتنی رقم لینی ہے اسے بعض اوقات کئی گنا زیادہ پیسے کھا چکے ہوتے ہیں، پھر بھی رقم ادھر ہی ہے. کچھ لوگ ہیلا کر لیتے ہیں فتوے سے بچنے کے لیے. ہیلا کیا؟ وہ جی اگر اس علاقے میں 8,000 10,000 کرایہ ہے نا تو 100 یہ 1000 2000 کرایہ رکھ لیں گے. بھئی ٹھیک ہے کرایہ آپ دیں، ٹھیک ہے آپ، لیکن کرایہ وہ دیں جو اس علاقے میں مناسب بنتا ہے. تھوڑی بہت رعایت تو ہو ہی جاتی ہے نا، لیکن کم از کم یہ تو محسوس ہونا کہ اس جگہ پر آپ جو مکان کا کرایہ طے کر رہے ہیں واقعی اتنا ہے. کرایہ بنتا 10,000 آپ دیں 1 یا 2,000 تو یہ ہیلا ہے نا، حرام کو حلال بنانے کے لیے. تو اس لیے اس سے اجتناب کرو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت